الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور اس کی تیاریاں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان تقریباً آ پہنچا ہے، اور اس رمضان میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزارے، اور جتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتا ہے اپنے نامہ اعمال میں، اپنی زندگی میں اس کو شامل فرما لے۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک بہت بڑی علمی شخصیت کو، جناب مولانا قاری محمد احمد ادریس صاحب، جو کہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور شیخ القرآن بھی ہیں، ایک بہت معروف پاکستان کے دینی ادارے کے محتمم کے طور پر اپنی فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور ہمارے لیے خصوصی وقت نکالا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے۔ تو شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے میرے لیے سعادت ہے، آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ جی مولانا، جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے تو ویسے ویسے لوگوں تک پہنچنے، کمیونیکیشن کرنے کے ذرائع تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ اسی کی ایک کاوش ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو تبشیر کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ باعث عزت ہے کہ آپ ہمارے پہلے مہمان ہیں اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ادھر سے رمضان کا بابرکت مہینہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مولانا، کچھ رمضان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو شان نزول ہے اور اس کی جو فرضیت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے روزوں سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر ہم نے ان کو فرض کیا، اور اس فرضیت کا جو روزوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اسی رکوع میں دوسری جگہ فرمایا کہ بھئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یہ فرمایا کہ جو تم میں سے رمضان کے روزے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ امر کا صیغہ ہے کہ اس میں روزے رکھنا فرض ہے، اور یہ جو فرضیت ہے یہ ہر عاقل بالغ پر ہے، اور مسافر پر روزہ حالت سفر میں فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ سفر سے واپس آ جائے تو اس کا اعادہ وہ اس پر ضروری ہے، اس کا رکھنا اس کے اوپر فرض اس کا باقی رہتا ہے۔ اسی طرح مرض ہے، اگر کسی کو کوئی مریض ہے تو حالت مرض میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے، لیکن جب وہ صحت یاب ہو جائے تو پھر اس کے لیے اس روزے کا اعادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ رمضان کریم اور روزے کی فرضیت کے حوالے سے میرا ایک سوال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ میں نے غور کیا۔ ہم سب پڑھتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے جو فرضیت کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، تو انداز کچھ اور ہے۔ زکوٰۃ کا فرضیت ہوئی، نماز کی فرضیت ہوئی، اس کا انداز کچھ اور ہے۔ لیکن جب روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے تو جی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے عنصر کو بڑا واضح کر دیا ہے۔ مولانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو احکامات عطا فرمائے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک احکامات تو وہ ہیں کہ جن میں کچھ کرنے کا حکم ہے، اور دوسرے احکامات وہ ہیں کہ جن میں نہ کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ ایک بات طے ہو گئی کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس میں ان کاموں سے روکا گیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کی پہلے اجازت تھی، صحیح۔ کہ اب اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنے۔ اچھا، پھر مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر چونکہ روزہ رکھا صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تو اس میں فرما دیا کہ بھی اس میں یہ کام کھانا ہے، تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، تمہارا اپنا ہے، تمہارے گھر میں موجود ہے، اس منٹ سے پہلے پہلے تم کھا سکتے ہو،
جب یہ منٹ پہنچ گیا، یعنی آج کی اصطلاح میں ہم اس کو منٹ سے تعبیر کر لیتے ہیں، اصل تو وقت ہے، بالکل تو وہ آپ جو ہے اب نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اب غروب آفتاب ہو گیا تو یہاں تک تم نے نہیں کھانا، اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد پھر صبح صادق تک پھر وہ چیزیں حلال ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم دیا کہ جس میں جو چیزیں طے شدہ تھیں حلال، ان حلال چیزوں سے رکنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے کہ ایک انسان اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق فوراً ایک سوچتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو میرے لیے حلال تھی، اب یہ کیا ہو گیا کہ یکدم میرے اوپر یہ حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس سوچ کا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی تم اس کو مت سوچو، یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی میں نے اس کو رکھا ہے۔ صحیح اور انسان کی یہ فطرت ہے، جیسے ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ اگر 4 بہن بھائی ہیں تو اگر بڑے بھائیوں سے بھی والدین نے وہی کام لیے ہیں نا، تو چھوٹا بچہ اس کو دیکھا دیکھی میں کہ میرے والدین بڑے بھائیوں سے یہ کام لے رہے ہیں تو وہ خود بخود اس کام میں جڑ جاتا ہے کہ اگر وہ اسکول گئے ہیں تو کل کو اگر مجھے اسکول بھیجیں گے تو مجھے جانا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ماضی کی تاریخ بتائی کہ بھئی ساری امتوں پر میں نے اس چیز کو رکھا ہے، اس لیے تمہارے لیے یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، اور اس طرح انسان کے لیے اس کام کو کرنا آسان ہو گیا۔ مطلب ہم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں، جی جیسے بنی اسرائیل کا بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جی قرآن کریم میں، تو کیا ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے تھے، اور کیا فرق ہے ان کے اور ہمارے روزوں میں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزوں کی فرضیت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی رکھی ہے، صحیح شروع سے ہی۔ یعنی یہ ایسا ایک عمل ہے کہ جیسے اور چیزیں بھی، نماز اور بھی چیزیں ہیں جو پہلے سے فرض رہی ہیں، البتہ ان کے اندر تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ اب جیسے اس امت میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ سابقہ امتوں میں فرق ہے کہ ان کے ہاں مثال کے طور پہ کسی امت میں صرف 3 روزے فرض تھے، 13، 14، 15، جس کو ہم ایام 20 کہتے ہیں، اور بعض امتیں ایسی تھیں کہ ان پر صرف یوم عاشورہ کا روزہ تھا، صحیح اور بعض کے اوپر اور کوئی دن مخصوص تھے۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو فرضیت دی ہے روزوں کی، اس میں یہ ہے کہ ایک تو ایک ہی ماہ ہے، پورا ماہ، اور وہ ماہ رمضان مبارک جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو اس ماہ کے ساتھ اس امت کے لیے خاص کر دیا، تو یہ فرق ہے۔ صحیح۔ یہ روزے کا جو مقصد ہے، اللہ نے یہ جو حد لگائی ہے کہ یہ چیز تم پر فلاں فلاں وقت میں حلال ہے اور اس فلاں فلاں وقت میں روک دیا گیا ہے، تو اس کا حاصل حصول کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے بیسیکلی؟ 2 سوال میرے خیال میں بنتے ہیں، تو میں اس کے دونوں حوالے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو میں کہوں وہ کرنا عبادت ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا کہ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ 29 روزے ہیں رمضان کے یا 30 ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں روزہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، بلکہ روزہ فرض ہے، نہ رکھیں گے تو گناہ بھی ہوگا۔ گناہ بھی ہوگا، لیکن عید کے دن رکھنے کو فرمایا کہ جو عید کے دن روزہ رکھے گا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ وہ شیطان کا بھائی۔ اب بظاہر دن وہی ہے، موسم وہی ہے، سب وہی ہے۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس وقت میں نے کہا تھا تو رکھنا ثواب تھا، اور اب میں منع کر رہا ہوں تو اب نہ رکھنا ثواب ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں کہوں، یعنی اپنے اندر میرے ماننے کا مادہ رکھو، میری اطاعت اصل میں عبادت ہے۔ جو میں کہوں کرو، جب میں کہوں نہ کرو تو نہ کرو۔ اب رات کو فرما رہے ہیں کہ بھئی نہ کھاؤ، رات کو فرما رہے ہیں کھاؤ، اور دن کو فرما رہے ہیں کہ نہ کھاؤ، چیز ایک ہی ہے۔ تو اصل چیز یہ، اور دوسرا جو اس کا ہے کہ وہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اصل میں ہر انسان کے اندر نیکی کا مادہ بھی ہے اور برائی کا مادہ بھی ہے۔ اب ان میں سے جو ان کی جنگ ہے آپس میں، نیکی اور برائی کی جو آپس میں جنگ ہے، ان دونوں مادوں کی بھی آپس میں جنگ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار نیکی کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی نحوست جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ اس جنگ میں اصل میں ہم شکست کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں برائی کے خلاف لڑنے میں قوت فراہم کرتا ہے۔ روزہ جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو جائے،
تقوی سمجھ لیں کہ برائی سے جو جنگ لڑنے کی ایک قوت کا نام ہے. میں اسے یہ سمجھاؤں کہ ڈیفینس اللہ تعالیٰ جو مسلمان کے اندر ایک ڈیفینس سسٹم ہے نا، جی جس پہ وہ اللہ پہ توکل کر کے اور اپنی حدوں کا خیال کر کے اس ڈیفینس سسٹم کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے بے شک ایسی کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جو جی ایک بہت بڑا جو ہے نا اس کا ایک عمل ہے اس سارے کام جی کے اندر، کہ وہ انسان کو اکساتا ہے، اس کے نفس کو اکساتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قید کر دیتے ہیں، ایک اس پہ سے یہ پریشر کم ہو گیا، جی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آنے والے 11 مہینے بھی تم نے ایسے ہی گزارنے ہیں. بے شک ایسے ہی. ٹھیک بے ہے نا شک جی. ایسے ہی. تو یہ جب روزہ انسان رکھتا ہے، اس کے اندر صبر کرتا ہے، اللہ جی اپنے آپ کو کھانے سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، جھوٹ سے روکتا ہے، تو یہ خوبیاں بھی انسان کے اندر بڑھ جاتی ہوں گی. یہ تو پھر مومن کی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہونے لگ گئی نا آہستہ آہستہ. جی بالکل ایسی ہے. یعنی رمضان مبارک کا جو مقصد ہے، یہ جو 2 آیات ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی تلاوت کی، جی جی کہ ایک طرف یہ کہا، اب دیکھیں خوبصورتی دیکھیں آپ، کہ ایک طرف یہ کہا کہ روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. میں نے ابھی عرض کیا کہ متقی بننے کا یعنی تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی جو ہے وہ برائی سے رکنے کی قوت کا نام ہے. صحیح. اچھا، اور دوسری طرف فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ میں نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم اتارا کہ جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے. سبحان مطلب کیا ہے کہ ایک طرف رمضان مبارک میں ہمیں برائی سے بچنے کی قوت دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم اتار کر ہمیں ہدایت کا راستہ بھی دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. 2 چیزیں. اب دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اس لیے رمضان کو رحمت کہا گیا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے. کہ اور قرآن کریم کے بارے میں بھی یہی ہے. اچھا، خود قرآن کریم کے بارے میں بھی یہی ہے، ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی قرآن کریم خود بھی جو ہے وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے بچنے میں مدد حاصل کر سکتا ہے. تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ہوں گی، کہ وہ برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی پر چلنے کی قوت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے صدقے میں، رمضان مبارک کے صدقے میں یہ دونوں چیزیں اپنی رحمت متوجہ فرمائی، کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. یہ بات مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے بیسیکلی یہ لاڈ کیا ہے کہ اس کے اوپر سے شیطان کا زور کم کر دیا، بے شک. اور اس کے اوپر کچھ نئی حدیں لگا کے اس کو ریسیٹ کا بٹن ہے اس کا، جی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جی تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت لینے کے لیے بھی کچھ وصف چاہیے، کچھ خوبیاں چاہیے. جی ٹھیک ہے، جس میں اللہ کی جو بات ہے، جو اللہ کا جو حکم ہے، وہ جوں کا توں آپ نے اس میں ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی انسان کو، مسلمان کو بالخصوص اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی تو یہ فرضیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری چیزوں کو سدھارنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے، ہماری آخرت کو سدھارنے کے لیے مسلمان کو عطا کیا، جو کہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اس کی. تو مولانا یہ فرمائیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے تاکہ ہمیں اس سے روشنی مل سکے کہ ہمیں کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ جی یہ بے شک بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی تلقین کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اور ایک جگہ فرمایا ہمیں رمضان تک پہنچا اور ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رمضان مبارک کا ویسے تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، کہ اگر اس امت کو یہ بات معلوم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر اس امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو یہ امت تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رمضان مبارک جب قریب آنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے ہی اس کے استقبال کی، اس کی دعاؤں کا اہتمام فرماتے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا جنازہ ہم نے آج کل میں بھی پڑھا، 3 دن کے بعد رمضان ہے، بالکل. لیکن مقدر میں نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ بھئی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے. بالکل. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک جیسے جیسے قریب آتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری تعلیمات صحابہ اکرام کو فرماتے تھے. مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت عام طور پر ہم سنتے پڑھتے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ بھئی صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ان کو فرمایا کہ ایک بہت بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہم پر بادلوں کی طرح سایہ فگن ہونے والا ہے،
اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مواخات کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزاروں راتوں سے بڑھ کر ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں یعنی عبادات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی، انسانی ہمدردی سے متعلق کہ بھئی یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی مختلف باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات اس میں یہ فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کسی کو افطاری کروائے کہ اس کے پاس اگرچہ وسعت موجود ہے لیکن یہ اپنے مال حلال سے دوسرے کو افطاری کروا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس نیک عمل پر کہ آپ نے روزہ رکھا تو میں آپ کا گویا کہ اکرام کر رہا ہوں اس عمل کی وجہ سے۔ میں عام دنوں میں آپ کو کھانا بھی کھلا سکتا تھا، لیکن آج جو میں آپ کو افطار کروا رہا ہوں یہ روزے کی آپ کو گویا کہ ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہے۔ تو جب معاشرے کے اندر کسی نیک کام کی پذیرائی ہوتی، حوصلہ افزائی ہوتی، تو وہ کام آگے بڑھتا ہے۔ بالکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو افطار کروائے تو اللہ رب العزت اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا کہ اس روزے دار کو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال فرماتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ اس دور کے مقابلے میں بہت سادہ دور تھا، اس میں ترجیحات جو عبادات کو ہی ہوا کرتی تھی زیادہ تر۔ آج ہمارے سسٹم، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹیوں کے اندر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ضروریات سے بڑھ کر خواہشات جو لامتناہی کر لی ہیں اپنے نفس کو اطمینان دینے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر عید کے حوالے سے بات ہے کہ پورا رمضان لوگوں کا عید کی تیاری میں گزر جاتا ہے، ایسے ہی، اور رمضان مبارک کو لوگ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کرنے کے بجائے کاروبار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو آج کے دور میں یوں کہوں گا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال ایسے کریں کہ ہم پوری امت کے لیے رحمت بن جائیں، بے شک، ہم پوری امت کے لیے خیر خواہی کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا ہم ذریعہ بن جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو عید سے متعلق تیاری ہے وہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرے خود اپنی فیملی میں بھی ایسا ہی ہے، اور بہت ساری ایسی اور فیملیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رمضان مبارک میں بازار جاتا ہی نہیں ہے تاکہ وہاں کی جو نحوست ہے وہ ہم پر اثر انداز نہ ہو۔ تو آج کے دور میں استقبال رمضان کی جب ہم بات کریں گے تو رمضان مبارک کے روزوں سے متعلق اور ان سب چیزوں سے متعلق ہمیں تیاری کرنا کہ رمضان میں ہم اس کے لیے بالکل تیار ہوں، اور ہمیں جو ہے وہ کوئی اور کام ہماری رکاوٹ نہ بنے۔ اور ایک اور بات کہ جو ہمارے ملازمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو ہمارے ملازمین ہیں انہوں نے بھی روزے رکھنے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی سہولت پیدا کر دیں۔ تو استقبال رمضان میں یہ چیز بھی آ گئی۔ بالکل، آپ کی اس بات سے مجھے 2-3 باتیں سمجھ آئیں کہ ایک تو ہمیں اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے، جی، اس پر مہمانوں کو دعوت دینی چاہیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ رمضان کی تیاری کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں مشغول رہتے ہیں۔ جی، دوسری یہ کہ دنیاوی مصروفیات ہمیں اپنی کم کر دینی چاہیے، جی، غیر ضروری سے تو بالکل ہی اجتناب کر لینا بالکل چاہیے۔ ایسی صحیح بات۔ اور یہ بازار میں جانا یہ بڑا ایک عام سا ٹرینڈ ہے ہمارے فیملیز کے اندر بھی، اور اس سب کے اندر ہے، اس میں امیر غریب سب شامل ہیں، جی، کہ خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے یہ ہماری بہت بڑی خطا ہے کہ وہ ہم بازاروں میں گزارتے ایسی ہیں۔ بالکل ایسا صحیح فرمایا۔ اور تاجر جو ہیں، جتنے بھی لوگ جن کا کاروبار، پھل سبزی والے اور جو بھی لوگ جن کے کاروبار میں جو ہے نا تیزی آتی ہے رمضان کی وجہ سے، وہ بھی ان کو بھی یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، پروفٹ کا مہینہ نہیں ہے۔ جی، اس مہینے کے اندر کم از کم پروفٹ پہ ہاتھ اولا رکھیں اور جی، برکتوں اور نعمتوں کو سمیٹیں، اللہ صحیح کی بات، رضا کو سمیٹیں، بالکل ایسا۔ اور اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ دسترخوان سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سحری کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں یہ تفصیل بتائیں کہ سحری کا آخری وقت، ٹھیک ہے، اور سحری کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سحری کیسے کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک یہ بہت بڑا یہ بھی ہے کہ مجھے نہیں اندازہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سحری جو ہے وہ آخری اذان تک آپ کر سکتے ہیں،
اس معاملے میں تھوڑی سی ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائیں کہ سنت کے حوالے سے. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ سحری کر کے سوتے ہیں بالکل اور ایسے صبح ہی. کو اٹھتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے, میں ان میں سے ایک ہوں. یا ہماری ینگ جنریشن جتنی بھی ہے ساری ایسے ہی ہے. میرا خیال یہ کہ ہمیں اس معاملے میں سنت کو فالو کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خود بھی یہ معمول فرمایا اور امت کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی صحیح ہے. کہ آخری وقت میں, یعنی جب سحری ختم ہونے کے آخری لمحات ہیں, سمجھ لیجئے کہ آخری 20 منٹ ہیں, آخری 15 منٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان میں ہمیں جو ہے وہ سحری کرنا چاہیے. اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے اور اس سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت سحری کرنی چاہیے. اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہم پیٹ بھر کے کھائیں, یہ ضروری ہے کہ اس وقت ہم سحری کی نیت سے کچھ نہ کچھ کھا لیں. کچھ نہ کچھ ضرور. مثال کے طور پہ ایک آدمی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس وقت میں کچھ کھجور کھا لے, کچھ دودھ پی لے, کچھ بادام کھا لے, نیت اس نے سحری کی کھانے پینے کے وقت سحری کی کر لی, تو سحری کا اجر و ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا اور میں تمہیں کہتا ہوں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں کہ جو سحری ختم ہونے کا جو آخری لمحات ہیں اس میں سحر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں. اب تھوڑی سی مشقت ہے, صرف یہ کہ اس وقت اصل میں اٹھنا جو ہے نا وہ آج کل وہ بڑا دشوار لگتا ہے. تو اس وقت اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں, بلکہ میں نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کو بھی ساری زندگی دیکھا اور ہمارا معمول بھی یہی ہے کہ اس وقت تو ہمیں تہجد کی نیت سے بھی اٹھنا چاہیے. دونوں چیزیں جمع کرنی چاہیے کہ ہم اٹھیں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تو 3 کام کرتے تھے. سب سے پہلے اٹھتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ تہجد پڑھتے تھے, اور پھر وہ سحری کھاتے تھے. اور سحری کھاتے ہوئے وہ جو ایک کام کرتے تھے وہ آج تک میں نے دوبارہ نہیں دیکھا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے سنتے تھے. سبحان اللہ. یہ خوبصورت انداز ہے. تاکہ محبت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمارے دلوں میں ابھر آئے. تو مطلب یہ بالکل غلط ہے کہ جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں کہ 2 بجے سحری کھائی, کیونکہ ساری رات جاگتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, اور 2 بجے 2:30 بجے سحری کھائی اور سو گیا پھر, اور فجر کی نماز بھی بمشکل ہی پڑھ پاتے ہیں. وہ بہت سستی ہو جاتی ہے. تو ہم اس فضیلت سے, اس ثواب سے, اس اللہ کے لاڈ سے محروم ہو جاتے ہیں, جو ہمیں آخری وقت میں اللہ کی طرف سے ملنی تھی, جو اللہ نے اپنے روزے دار کے لیے رکھا. اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت میں آدمی, جیسے افطار کے بارے میں فرمایا کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, تو یہ تہجد کے وقت اور سحر کا وقت تو خصوصی طور پہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت میں ہمیں کچھ منٹ اپنے دعا کے لیے بھی خاص کرنے چاہیے. بالکل بالکل. اسی طرح جو افطار کا وقت ہے, جی, ہم افطار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ ہمیں ٹائم معین وقت, آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے, جی ایسے ہی سب کے پاس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. جی, تو کیا ہم اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں, یا اذان کی آواز سننا ضروری ہے, ٹھیک ہے, یا اپنی ہی مسجد کی آواز سننا ضروری ہے, اس کا انتظار کریں؟ نہیں, اس میں جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ گھڑیوں میں بعض اوقات فرق آ جاتا ہے, کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں ہے, تو ایگزٹ جو گھڑی ہو اور پھر اس کے مطابق جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے اس پر افطار کرنے پر بھی دعائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی افطار میں جلدی کرو. اور ایک بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دونوں باتوں کا جوڑ آپ دیکھیے. فرمایا کہ بھائی میری امت اس وقت تک جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگی, خیر سے محروم نہیں ہوگی, جو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی. اب یہ جو ہم اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کی اذان کا انتظار, یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے. یہ ہماری جیسے معاشرے نے بہت ساری چیزیں خود سے اخذ کر لی ہیں, خود سے بنا لی ہیں, یہ وہ چیز ہے. تو یہ افطار کی مطلب افطاری کرتے وقت جی اذان کی آواز کان میں پڑھنا ضروری نہیں. یہ وقت ہو گیا, وقت ہو گیا, تو آپ افطار کر سکتے ہیں, آپ افطار کر لیجیے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ افطاری کے وقت دعائیں مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ جو خاص ایک لمحہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا پرائم ٹائم, وہ افطاری سے کتنی دیر پہلے شروع ہو جاتا ہے؟ 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ. جیسے ہماری گھر کی خواتین ہیں وہ کچن میں مصروف رہتی ہیں آخری وقت تک نا, تو میں چاہتا ہوں وہ ٹائم لائن ہم ان کو بتائیں کہ جیسے 6:10 پہ جو ہے نا جی روزہ افطار ہونا ہے, تو آخری 15-20 منٹ کتنی جو وہ اللہ کے نزدیک ہم ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اس میں صرف کرنے چاہیے. بات یہ ہے کہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. یہ کسی حدیث کی کتاب میں یا قرآن کریم کی کسی آیت میں کوئی پرائم ٹائم اس طرح کا تو نہیں ہے, لیکن
میں اس میں سے ایک خوبصورت بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں نا ہاں جی وہ حساب کتاب والی ذات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے 1 منٹ پہلے کیوں مانگ لیا, نہیں نہیں تجھے بالکل تو ایسے اس ہی. میں وہ مانگنا تو چاہیے غفور تھا. الرحیم ہے نا جی. سبحان اللہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ آدمی جب دعا شروع کرے تو اس کو ختم افطار پر کرے, تو یہ صحیح. گویا کہ سارا کا سارا وقت اس کا افطار کا وقت کہلوائے گا. صحیح ہے. تو اس میں انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا وہ قبول ہوگا. وہ قبول. اس کے لیے صورت بڑی آسان ہے کہ گھر میں اجتماعی دسترخوان لگے ہوں. اور ہماری خواتین کے ساتھ. اچھا بات یہ ہے نا کہ ہم بھی تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا مرد لوگ, بالکل بالکل ایسے ہم ہی تعاون نہیں کرتے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ تھلے لگ گیا ہے. ہے. ایسے ہی ہے. یہ بھی آج کل ہمارے ایک ٹرینڈ ہے, یہ تھلے لگ گیا ہے. ایسے ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, جی جی جیسے آپ کی اور سنتوں کو ہم فالو کرتے ہیں, بالکل بالکل. اس میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو اپنی خواتین کو گھر کے جس کام میں مشغول دیکھتے اس کام میں آپ ان کے شریک ہو جاتے. سبحان اللہ. آپ جا کے انتظار میں نہیں بیٹھتے تھے کہ میرا ٹائم ہو گیا, روٹی تو ہونے تک روٹی نہیں تیار کی تھی. یہ آپ کی روٹین نہیں تھی. مطلب تو ہم بھی افطار کے موقع پہ خاص طور پہ ہماری ماؤں بیٹیوں نے, ہماری بیویوں نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. اچھا اس حالت میں بندے کو غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے نا, بالکل ایسے ہی. بالکل تو بھوک کی حالت میں کمزوری ہے ہماری یہ. بالکل. لیکن انشاءاللہ جب ہم دوسرے کا احساس, روزہ ہے تو احساس کا نام, تو انشاءاللہ اس میں ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ دسترخوان پر آئیں اور وہ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اس سنت کو زندہ لازمی کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ پوری جو فیملی ہے, جتنے ممبران ہیں آپ کے گھر میں, جتنے لوگ ہیں, وہ مل بیٹھ کے 10 منٹ دعا بھی کر سکیں. جی بالکل. اور جب آپ اپنی خاتون خانہ کے ساتھ پکوڑے بنائیں گے, شربت بنائیں گے, تو سنت زندہ بھی کر رہے ہیں اور ان کو ٹائم بھی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں دعائیں بس کر آپ سکیں. دیکھ لیجیے گا جو کر سکیں وہی کریں, یہ نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے. ہاں یہ بھی ضروری ہے, یہ نہ ہو کام کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا جائے. تو ان کی اجازت طلب کر کے میرا خیال ہے یہ کام کیا جائے. تو یہ افطاری کے بعد کافی سستی ہو جاتی ہے مولانا, عشاء کی نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا, بڑی مطلب جبر کر کے نفس پہ اٹھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو تراویح ہے جی وہ تو پھر اس سے بھی مشکل کام ہے. تو ذرا ہمیں جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے ینگ جنریشن کو تھوڑا سا ذرا ہمیں تراویح کی فضیلت پہ بتائیں, اور اس کی جو تعداد ہے, جی ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا رہنمائی فرمائیں ہماری کہ کیا تعداد ہے, ٹھیک ہے, اور کتنی پڑھ لینی چاہیے, تھکے ہوں تو کتنی پڑھ لینی چاہیے, اگر تازہ دم ہو تو کتنی پڑھ لینی چاہیے. اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا. تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اور بڑی کوئی فضیلت کی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمیشہ اس سنت کا اہتمام فرمایا. اور باقی جو تعداد کے حوالے سے بات ہے تو میں کسی اختلاف کے بجائے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے, میرے ذہن میں اس کا پوری طرح نام نہیں ہے, میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا, کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر, مسجد نبوی حرم شریف کے مصلی پر 20 رکعت تراویح ہوتی رہی ہیں. اور ابھی یہ جو کرونا کے وجہ سے 10 ہوئی ہیں تو وہ بھی 8 پھر بھی نہیں ہوئی ہیں, جو ہمارا اختلاف ہے. میں ایک بات ویسے آپ سے کرتا ہوں دوستانہ, بالکل اس اختلاف سے ہٹ کے, کہ دیکھیے اگر ایک آدمی 20 پڑھ رہا ہے تو اس کی 8 تو ہو جائیں گی نا. صحیح ہے. اور اگر جو 8 پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور سنت نبی علیہ السلام کی اور خلفائے راشدین کی وہ ہے 20, اور وہ پڑھتا رہا 8, تو وہ بقیہ 12 کا حساب کیسے دے گا؟ اللہ اکبر. عبادات میں ہمیشہ انسان کو زیادتی والے پہلو کی طرف جانا چاہیے. صحیح ہے, کم سے کم درجہ نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں جی, کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام سے اگر بالفرض کسی نے یہ بات کی ہے, حالانکہ وہ قیام اللیل, وہ تہجد کے بارے میں ہے 8 رکعت, وہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے, صحیح, تو 20 رکعت ہی ہیں. باقی آپ نے فرمایا کہ نوجوان نسل کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ایک تو ہم جب کوئی بات طے کر لیتے ہیں, ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا, ہمارا ارادہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے, نیکی کا ارادہ. تو جب ہم طے کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے کام کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ سستی کا علاج چستی, اور کوئی علاج نہیں ہے. اب آپ کہیں جی میں کوئی ایسا فارمولہ اس موقع پر, تو میں یہی عرض کروں گا سب سے کہ ہمت سے کام لیں. اور شروع کی میں سمجھتا ہوں کہ 4 رکعت ذرا مشکل ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آدمی جیسے گاڑی ایک روڈ پر چل پڑتی ہے تو آدمی بھی نہیں. یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی, واقعی پہلی 4 رکعتیں بہت مشکل وہ مشکل ہوتی ہے, اور پھر انشاءاللہ
اچھا یہ بھی تھوڑی سی مولانا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہم ماشاءاللہ ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں، جی ہمارے گھروں کے ارد گرد 3-4 مسجدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح. ہر ایک میں مختلف قاری ہوتے ہیں، ہر قاری کا اپنا ایک نیا انداز ہوتا ہے نا. جی تو پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو قاری صاحب تھے، ٹھیک ہے، جی وہ بڑی ان کی نا ایک اسپیڈ تھی، ٹھیک ہے، جی مطلب میں صرف ناظرہ پڑھا ہوا مسلمان ہوں جی اور جی بہت سارے مسلمان صرف ناظرہ پڑھے ہوئے جی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ جو جس رفتار سے اس نے قرآن کو پڑھا، ٹھیک ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ آخری جو لفظ تھا نا وہ مجھے سمجھ آتا تھا کہ یار یہ اب سٹاپ لگا رہا ہے یہاں پر، تو یہ مجھے سمجھ آیا. جی جی تو جی اس حوالے سے کچھ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا قاری کے پیچھے ہم پڑھیں تراویح جو کم از کم ٹھہر ٹھہر کے، تو مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جی بوڑھے بھی ہوتے ہیں جی جی نمازی، جی اور لوگوں تنگ ہو جاتے ہیں جی کیونکہ ہمیں جی عادت نہیں اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی. جی جی تو لیکن یہ کہ اعتدال کے ساتھ تو پڑھیں قرآن پاک کو، تاکہ پیچھے والے کو بھی پتہ چلے بھی کچھ نہ کچھ کیا بات ہو رہی ہے، الفاظ کم از کم جی سمجھ آئے. الفاظ قرآن پاک ٹھیک ہے، سمجھ. اس جی معاملے میں ہمیں کوئی بھی قاری جس کے پیچھے ہم قرآن پڑھیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ بات کروں گا کہ قرآن کریم اسی شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح میں سننا چاہیے کہ جو کم سے کم قرآن کریم کے جو تجوید ہے اس کی درست ادائیگی ہے وہ اس کا لحاظ کرنے والا ہو. بالکل یعنی بالکل. اگرچہ اس کی آواز زیادہ خوبصورت نہ ہو ٹھیک ہے. لیکن تجوید کے مطابق پڑھنا اور قرآن کریم کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سامعین کو سمجھ میں. اس لیے کہ یہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کھڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح تراویح پڑھنا سنت ہے، تراویح میں قرآن کریم مکمل سننا ایک مستقل سنت ہے. صحیح اگر ہے. پڑھنے والے قاری صاحب ہی شالیمار کی رفتار سے جا رہے ہیں جی جی بالکل. اور جو ہے وہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ایک سنت ادا کرانے کے بجائے ان کو سنت سے محروم کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور دوسری بات جو اس پہلو میں کہوں گا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام اور آج تک جو اس سلسلے کے لوگ ہیں انہوں نے دونوں طرح ہمارے لیے نمونہ قائم فرمایا ہے کہ اگر قرآن کریم کو آہستہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، اگر تیز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پہلو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب من مانی کی گنجائش یہاں بھی ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی نے تیز پڑھنا ہے تو تیز پڑھنے کا بھی طریقہ موجود ہے کہ تیز اس طریقے سے پڑھا جائے کہ ایک ایک حرف تجوید سے ادا ہو اور جو ہے وہ ایک ایک حرف سننے والوں کو سمجھ میں آئے. صحیح ہے. یہ ضروری. اور اگر اس انداز سے پڑھا جیسے آپ بتا رہے ہیں تو بہت خدشہ ہے کہ لوگوں کی پتہ نہیں تراویح بھی اس صورت میں ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تو اس پہ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں آیا ہے علماء کرام سے جی کہ جو ہمارے بزرگ تھے، بزرگان دین جن کو ہم کہتے ہیں، جی وہ اپنی مصروفیت کو قرآن کی طرف زیادہ موڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور باقی چیزوں کو ذرا مؤخر کر دیتے تھے نا. جی اسلام میں احادیث بھی ہیں، ریسرچ کا کام بھی ہے، سائیکالوجی کا کام بھی ہے. جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا کہ وہ جو احادیث سے متعلق جو معاملات ہوتے تھے ان کو تھوڑا سا مؤخر کر دیتے تھے جی اور قرآن پاک پر زیادہ دھیان دیتے تھے، جی اس کی تلاوت پر، اس کی تفاسیر پر، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں امت کو ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ قرآن کریم پڑھنا رمضان میں، ٹھیک ہے، وہ کیوں ضروری ہے، اور قرآن کی تلاوت اس سے مقصود ہے یا اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا مقصود ہے؟ جی آپ کے سوالات میں 2-3 چیزیں ہیں، میں ساری عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا رمضان المبارک سے بہت گہرا رشتہ ہے. صحیح ہے. اب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا جائے تو اس پر 10 نیکیاں فرمائی گئیں حدیث پاک میں کہ ایک حرف پڑھا تو اس پر 10 نیکیاں ملیں گی. حتیٰ کہ فرمایا کہ الف لام میم. میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بلکہ الف کے اندر خود 3 حرف ہیں، پھر لام کے اندر خود 3 حرف ہیں، میم کے اندر تین حرف ہیں. تو ہر حرف پر گویا کہ اگر کسی نے الف لام میم پڑھا صرف، جس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن صرف معنی مطلب سمجھنے کے لیے آیا ہے. اب حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الف لام میم پڑھا جس کا کوئی معنی مطلب امت کو معلوم ہی نہیں ہے، اس پر فرمایا کہ 90 نیکیاں ہیں صرف الف لام میم پڑھنے پر. اچھا یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ آخری حالت میں پڑھنے پر ہے کہ جب ایک آدمی مثال کے طور پر ایسی غفلت میں ہے، وضو بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے، اس نے پڑھا الف لام میم تو اس کو تو 90 نیکیاں ملیں گی. لیکن ایک آدمی حالت وضو میں ہے تو اس کو کیسے 90 ملیں گی؟ اس کی تو بڑھ جائیں گی. صحیح ہے. اچھا پھر وہ حالت نماز میں ہے، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی.
پھر وہ حالت وہ رمضان میں ہے تو اس کی نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. پھر تو معاملہ اور اچھا ہو جائے گا. یعنی اچھا اگر وہ رمضان میں حرم شریف میں ہے, سبحان اللہ, تو قرآن کریم کی تلاوت کا اور اجر و ثواب بڑھ جائے گا. تو قرآن کریم کا رمضان مبارک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے. اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کو بہت بڑھا دیتے تھے عام دنوں سے ہٹ کر. حتیٰ کہ ہمارے مشائخ ان کا تو یہ معمول رہا کہ وہ دن میں ایک قرآن کریم پڑھتے تھے اور رات میں ایک قرآن کریم پڑھتے تھے. رمضان مبارک کے اندر 60 قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو قرآن کریم. اچھا پھر آج ایک جیسے اس امت میں فتنے آ رہے ہیں, ایک فتنہ یہ بھی آ گیا کہ جی رمضان مبارک میں ہم نے قرآن کریم با معنی, جیسے کہ آپ نے پوچھا جی جی کہ جی ہمیں اس کے مطلب اور معنی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم کے معنی مطلب پر تو ہر زندگی کے ہر دن غور کرنا چاہیے, ہر رات غور کرنا چاہیے. بالکل رمضان قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خاص ہے. صحیح وہ ہے. معنی مطلب کے لیے اس کو خاص کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مستقل فتنہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے امت کو, یا یوں کہہ لیں کہ تلاوت کی کثرت سے امت کو دور رکھا جائے اور امت کو اس کام میں مصروف کر دیا جائے, اگرچہ وہ نیکی کا کام ہے. قرآن کریم کا معنی مطلب اس کا مفہوم سمجھنا سمجھانا, لیکن مقصود سنت وہ کیا ہے, وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس لیے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ رمضان مبارک میں زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے. حتیٰ کہ ذکر اذکار جو ہیں ان سے بھی زیادہ, یعنی ہمارے اکابرین کا یہ مشغلہ رہا کہ وہ ذکر اذکار, درس و تدریس. اب ہمارے مدارس میں ہی آپ دیکھ لیں نا جی جی بالکل کہ شعبان رمضان چھٹی ہے, صحیح ہے. اس میں اسباق نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں شعبان رمضان کی تیاری کا ہے اور رمضان قرآن کریم کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں آپ نے کہا بہت گہرا تعلق ہے, ٹھیک جی. ہے, اور یہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا یہ جو پیکیج ہے نا اللہ میں نے اسپیشلی ڈیزائن ہی مسلمان کے لیے کیا سبحان ہے, اللہ. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول بھی رمضان میں شروع ہوا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین مہینہ پسند کیا, بہترین نبی پسند کیا قرآن سبحان کے لیے, ٹھیک ہے, جی بے شک. اور ہمیں بہترین امت بننا چاہیے اس سب پر چلتے ہوئے, اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے, قرآن کو پڑھتے ہوئے. تو قرآن سے بہت سارے اسباق ہم نے سیکھے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں مجھے ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری 2 رمضان جو تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے نے. حضرت جبرائیل کو خاص طور پہ قرآن سنایا کرتے تھے, جی. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کو یاد کرنے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی تھی. اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں, جی. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, جی. کہ آپ کو قرآن یاد کرانا آقا کریم ہاں. صلی اللہ علیہ جی. وسلم کو وہ رب کریم نے اپنے ذمہ لیا تھا, اپنے ذمہ لیا ایسے ہی. کیونکہ آپ شروع میں پریشان رہے جب قرآن کا نزول شروع ہوا. تو یہ جو حضرت جبرائیل کو آخر میں آخری 2 رمضان میں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ قرآن سنایا ہے, جی. تو یہ بھی اس میں بھی کیا امت کے لیے پیغام ہے کہ قرآن کو سننا اور سنانا ضروری ہے. جی. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. یعنی اگرچہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے, بے شک, لیکن اس کو ذریعہ بنایا حفظ کو, کہ امت کے لیے اس کو آسان فرما دیا. چنانچہ امت کا ایک بہت بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اور آج سے انشاءاللہ قیامت تک قرآن کریم حفظ کرتا چلا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی فوجی ہیں. اچھا اب یہ یاد تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کو یاد رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. صحیح. اگرچہ یاد اللہ پاک نے رکھوانا ہے, لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے. تو اسباب کی دنیا میں ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک سنت اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دی کہ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ علیہ السلام ان کے ساتھ دور فرماتے تھے. اس کو دور کہتے ہیں, دورہ قرآن کرتے تھے. ان کو سنانا اور ان سے وہی پارا سننا بھی, جو پارا سنایا وہی پارا ان سے سنا بھی. صحیح. اور آج بھی جو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں تراویح کے, اور جو ان کے سامع صاحب ہوتے ہیں سننے والے, وہ اس سنت پر آج بھی عمل پیرا ہوتے ہیں کہ وہ دن میں رات کی تیاری کے لیے وہ جو تراویح میں انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ سنا بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے سامنے سے سن بھی رہے ہوتے ہیں. یہ وہی عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کثرت کی اس کی تلاوت ہوگی اور قرآن کریم محفوظ رہے گا سینے میں. تو اس پہ تو عمل ہم جیسے مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے. میرے ایسے جو کمزور مسلمان ہیں جی, جن کو حفظ نہیں ہے, ناظرہ پڑھ سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک سنت زندہ کرنے والی ہے نا کہ میں اپنے گھر والوں کو قرآن سناؤں,
گھر والے ہمیں قرآن سنائیں، جی تاکہ اس میں جو تلفظ کی غلطیاں ہیں، جو پڑھنے میں غلطیاں ہیں، اور جو ہماری ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے قرآن کہیں پڑھنا پڑ جائے باوضع بلند، جی تو یہ جو میری عمر کے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی، اور جو ہم سے ینگسٹرز ہیں وہ بھی ہچکچاتے ہیں، جی کیونکہ ہمارے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح پڑھ بھی رہا ہوں کہ نہیں. کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ دیکھنے میں آیا نا کہ جیسے والدین سب قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد میں بچوں کو بھیجتے ہیں، یا کسی قاری صاحب کو اپنے طرف بلاتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، لیکن جیسے اس بچے کا قرآن ختم ہوا، فرض کیا 12 سال کی عمر میں ختم ہو گیا، تو اس کے بعد یہ سلسلہ قرآن سننا سنانا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ خاص طور پہ رمضان میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اپنے چھوٹے بڑوں کو قرآن سنائیں، بڑے چھوٹوں کو قرآن سنائیں، جی تاکہ اس میں غلطی کا جو اندیشہ ہے وہ کم سے کم ہو سکے. جی بالکل ایسی ہی ہے. تو سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی سنت آپ نے ہمیں بتا دی. تو اب ہم اس اپنی ہم اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں. تو مولانا جاتے جاتے آپ ہم نوجوانوں کو، ٹھیک ہے، ینگسٹرز جو ہیں ہمارے، وہ ہمیں یہ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی ہمیں نصیحت فرما دیں. وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر کے دے دیں، جی ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو سینے سے لگا کے اس رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں. جی میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ہمارے لیے بنائی ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے بنائی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن ایک بات میں درد دل کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں اور ہمیں آخرت میں کچھ نہیں کرنا. دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. ہم نے دنیا کی قیادت کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی قیادت فرمائی، آپ کے خلفائے راشدین نے فرمائی، آپ کے صحابہ اکرام نے فرمائی. ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی سوسائٹی کی زندگی میں، ہمیں قومی زندگی میں، بین الاقوامی زندگی میں، پھر اس کے جتنے شعبے ہیں، وہ تجارتی شعبے ہیں، سیاسی ہیں، ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، سائنس کا ہے، طب کا ہے، جتنے بھی ہیں، سب میں مسلمان کا قدم دوسرے سے آگے ہونا چاہیے. مسلمان قیادت کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ کسی کے ماتحت رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اس سب کے ساتھ بعض اوقات اس میدان میں جب ہم آتے ہیں، ہمارے نوجوان کے اندر بڑا جذبہ ہے. جب ہم اس کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین ہمارے لیے رکاوٹ ہے، کہ ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے تو دین جو ہے نا یہ تو ہمیں کسی بیکورڈ پہ لے جائے گا، تو ہم نے دین کو چھوڑنا ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. میں سچ کہتا ہوں، درد دل کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہم دین کو آگے رکھ کر دنیا کو لیڈ کرنے کا سوچیں گے، خدا کی قسم ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ. اور رمضان مبارک یہ روحانی قوت کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے. ہمیں اس رمضان مبارک میں اپنے رب کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. کب تک ہم اس سے روٹھ کر رہیں گے؟ اور روٹھ بھی ایسی ذات سے رہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہماری زندگی کی بقا کا ضامن ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی ذات سے ہمیں روٹھنا نہیں چاہیے. رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلح کا عام اعلان ہوتا ہے. تو ہم سب کو، مجھے، میرے سب دوستوں کو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، قرآن کریم کی طرف بڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، مبارک زندگی جو انفرادی حوالے سے بھی ہے اور قومی اور بین الاقوامی حوالے سے بھی ہے، وہ سیاسی اور معاشی حوالے سے بھی ہے، ہر حوالے سے ہم اس زندگی کو لے کر اپنے اس دنیا کے میدان میں بھی آگے بڑھیں اور آخرت میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت میں بھی ہم صف اول میں ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں. اس ساری ملاقات سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ سب کے لیے ایک پرائم ٹائم ہے. بے شک. اس میں اللہ تعالیٰ نو کویسچن آسکڈ میں سب کو معافی دے رہا ہے. کوئی سوال نہیں پوچھے گا، صرف اپنی رحمت بانٹ رہا ہے. اپنی رحمت کے دروازے اس نے کھول دیے، شیطان کو قید کر دیا. تو ہمیں یہاں بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس کے نبی کی سنت کو اپنائیں، اس کے احکام کو پورا کریں، بے شک. اس کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کو مشل راہ بنائیں. بے شک. بے شک. اس کو ہم اپنے راستے کی ہرڈل اور مشکل نہ سمجھیں، بالکل بالکل. اس کو ہم مشل راہ بنائیں. ٹھیک ہے، ہم جہاں قدم رکھیں گے بحیثیت مسلمان، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرے گا. بہت شکریہ مولانا آپ کے وقت کا. جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی شکر گزار ہوں. جزاک اللہ.